السلام علیکم۔ کیا آپ کو پتہ ہے کامیاب لوگ حضرت لقمان کی ان نصیحتوں پر عمل کرتے ہیں؟ آئیے ضرور سنیں۔ نمبر 1، تمہارے اعمال کا حساب۔ لقمان نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ کوئی بھی عمل اللہ سے پوشیدہ نہیں، خواہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اے میرے بیٹے، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان، آسمان یا زمین میں چھپا ہو، اللہ اسے نکال لائے گا۔ یہ نصیحت انسان کو نیکی کی طرف مائل اور برائی سے باز رہنے کی تاریخ دیتی ہے۔ نیکی کی تلقین اور برائی سے روکنا۔ لقمان نے کہا کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ عمل حکمت، نرمی اور صبر کے ساتھ کیا جائے۔ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جو کچھ تم پر مصیبت آئے اس پر صبر کرو۔ دنیا اور آخرت میں توازن۔ حکیم لقمان نے اس بات پر زور دیا کہ دنیاوی ضروریات پوری کرو، لیکن آخرت کی تیاری کو کبھی نہ بھولو۔ دنیا میں اپنی ضروریات پوری کرو، لیکن آخرت کو ترجیح دو، کیونکہ یہی اصل کامیابی ہے۔ انہوں نے فضول باتوں اور بے فائدہ جھگڑوں میں وقت ضائع نہ کرنے کا مشورہ دیا، کیونکہ یہ انسان کی عزت اور وقت کا ضیاع ہے۔ لقمان نے نصیحت کی کہ اگر کسی کی اصلاح کرنی ہو تو محبت اور نرمی سے کرو، تاکہ وہ بہتر راستے پر چلنے کے لیے آمادہ ہو۔ اپنی سوچ کو نیکی اور مثبت خیالات میں مشہور رکھو، کیونکہ سوچ تمہارے اعمال کا بیج ہے۔ جیسا بیج بوؤ گے ویسا ہی پھل پاؤ گے۔ یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری سوچ ہی ہماری کامیابی یا ناکامی کی بنیاد رکھتی ہے۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے بجائے اپنے عیبوں پر غور کرو۔ اگر ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے تو معاشرہ خود بخود بہتر ہو جائے گا۔ یہ نصیحت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ دوسروں کو پرکھنے سے پہلے خود کو بہتر بنانا ضروری ہے۔ زیادہ بولنے کے بجائے سننے کی عادت ڈالو، کیونکہ خاموشی حکمت کا دروازہ اور بولنا بہت سی مشکلات کی جڑ ہے۔ یہ الفاظ ہمیں غیر ضروری باتوں سے بچنے اور غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہر روز اپنے اعمال کا جائزہ لو اور دیکھو کہ تم نے کتنے نیک کام کیے اور کتنے برے کاموں کو چھوڑنے کا عزم کرو اور نیک کاموں میں اضافہ کرو۔ یہ نصیحت ہمیں خود انتصابی اور مسلسل بہتر بننے کی تلقین کرتی ہے۔ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاؤ، لیکن دوسروں کے حقوق کا بھی احترام کرو۔ جس طرح تم اپنے لیے انصاف چاہتے ہو، ویسا ہی دوسروں کے لیے بھی سوچو۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف دعا پر انحصار نہ کرو، بلکہ دعا کے ساتھ عمل بھی کرو۔ عمل کے بغیر دعا ایسے ہے جیسے کھیت میں بیج ڈالے بغیر فصل کی امید رکھنا۔ نیکی کو چھپاؤ نہیں، بلکہ اسے پھیلاؤ، تاکہ دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تاریخ ملے۔ تمہاری نیکیوں کا چراغ دوسروں کے دلوں کو روشن کر سکتا ہے۔ اچھے اخلاق انسان کو وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں دولت اور رتبہ بھی نہیں پہنچا سکتے۔ نیکی کا بدلہ ہمیشہ اللہ سے مانگو، کیونکہ وہی بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ لوگوں کی تعریف کے انتظار میں اپنی نیکی کو ضائع نہ کرو۔ علم حاصل کرنا عبادت کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے علم کے حصول میں کبھی کوتاہی نہ کرو، کیونکہ علم کے بغیر زندگی اندھیری ہے۔ دنیا کی حقیقت کو پہچانو اور اس کے جھوٹے جال میں نہ پھنسو۔ ہمیشہ حق کی پیروی کرو، چاہے دنیا تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو جائے۔ برائی سے خود کو دور رکھو، کیونکہ برائی کا چھوٹا سا بیج بھی انسان کی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے۔ نیکی کا راستہ اختیار کرو، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، بے شک اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ عاجزی اور انکساری کو اختیار کرنے سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ زبان انسان کی شخصیت کا آئینہ ہے۔ جو زبان پر قابو پاتا ہے وہ اپنی زندگی کے بڑے مسائل کو حل کر لیتا ہے۔ علم حاصل کرنا آسان ہے، لیکن حکمت اسے صحیح وقت پر استعمال کرنے کا نام ہے۔ ہمیشہ حکمت کے ساتھ علم کا استعمال کرو۔ کسی پر کبھی غرور نہ کرو، کیونکہ غرور انسان کی عزت کو مٹی میں ملا دیتا ہے اور اسے اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ جو نیکی کرو اسے چھوٹا مت سمجھو۔ نیکی ہمیشہ اللہ کے ہاں محفوظ ہوتی ہے، چاہے تمہیں اس کا بدلہ فوراً نہ ملے۔ غصے کے وقت خاموشی اختیار کرو، کیونکہ یہ انسان کو دوسروں سے عظیم بناتا ہے۔ بولنے سے پہلے سوچو، کیونکہ الفاظ تیر کی طرح ہیں، ایک بار نکل جائیں تو واپس نہیں آتے۔ اللہ سے دعا کرو، لیکن دعا کے ساتھ عمل بھی کرو۔ دعا تب قبول ہوتی ہے جب انسان اپنی کوشش میں بھی مخلص ہو۔
صبر کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ جو صبر کرتا ہے وہ ہمیشہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ جو نصیحت کو دل سے قبول کرتا ہے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا لیتا ہے۔ نصیحت کو کبھی بھی غرور کی نظر سے نہ دیکھو۔